اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه۔ شعر نمبر 46۔ ومن بعد ذکر الحرف اسم رجال متى تنقضي آتيك بالواو فیصلہ۔ توجہ، اس شعر، یہ جو شعر ابھی ذکر کر رہے ہیں، ان میں کتاب کے اندر جو قرات بیان کریں گے، جو روایت بیان کریں گے، اس کا طریقہ، کلیہ، زاویہ، ضابطہ بیان کریں گے۔ کیا کہ کس طریقے کے ساتھ اس شعر کے اندر، کیونکہ سارے قرآن کریم کی روایات کہاں سے نکالنی ہیں جی؟ شعروں سے۔ اور پکی پکی دیکھ نہیں، اور روایتیں لکھی ہوئی نہیں جو رٹ رٹا کے تو جناب سنا لو تو کم بن جائے، وہ نہیں، بلکہ کیا کرنا ہے؟ شعر اشعار کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ نکالنی ہے اور وہاں سے یاد کرنی ہے۔ تو وہ طریقہ بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں میری کتاب کو سمجھنے کے لیے نا یہ چیزیں آپ کے لیے بڑی ضروری ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلے کیا کرو؟ ومن، کہتے ہیں سے بعدی، بعد ذکری، میرے ذکر کرنے کے، میرے حرفہ، کلمہ قرآنی۔ حرف سے مراد کیا ہے؟ کلمہ۔ اسمی، پھر کیا کہتے ہیں؟ نام، رجالن، رجال کا، متا، جب تنقضی ختم ہو جائے گی، آتی کا میں لاؤں گا، بالواو واو فیصلہ، واو تسی میرے سامنے ہو، کتنے ہو جی؟ بالواوی فیصلہ۔ اس میں ایک مسئلہ بیان کریں، وہ کہتے ہیں سب سے ومن، سب سے پہلے میں 3 چیزوں کو ذکر کیا، 3 کو، اور ویسے عمومی طور پر 4 چیزوں کا ذکر ہوگا، وہ کچھ اگلے اشعار میں آ جائے گا، لیکن بات سمجھے گا یہاں پر۔ کہتے ہیں سب سے پہلے میں قرآن کریم کا جو مختلف جو کلمہ قرآنی ہوگا، جس میں قرات کا اختلاف ہوگا، اس کو کیا کروں گا؟ اس کو کیا کروں گا؟ اس کو کیا کروں گا؟ بیان کروں گا، اس کو ذکر کروں گا، اس کو کیا کروں گا؟ بیان کروں گا، وہ بولوں گا۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ پھر میں ضد بھی بیان کروں گا، اس کی ضد بھی، ضد بیان کر دوں گا کہ بھئی یہ حرکت پڑھتے ہیں، یا اس کو ساکن کرنا ہے، یا مشدد پڑھنا ہے، یا قاری کیا کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی ضد اس کی کیا کروں گا میں بیان۔ اس کے بعد کہتے ہیں اسمی رجالہ، جس کی روایت ہوگی نا وہ میں کیا کروں گا؟ نام، بول دے رہو، کچھ نہیں ہونا خرچہ، میں نام لوں گا، قاری کا یا راوی کا۔ کس صورت میں؟ رمز کی صورت میں، یا صراحت رمز کلمی کی صورت میں، رمز حرفی کی صورت میں، یا رمز صغیر مرکب کی، یا صراحت النام، مطلقاً بات کر رہے ہیں، کوئی بھی میں کیا کروں گا۔ لیکن زیادہ جو استعمال ہوا نا، زیادہ وہ کیا ہے؟ رمزیں، کیا ہوئی؟ رموز، کیا ہوئے؟ رموز استعمال ہوئی ہیں۔ تو زیادہ کی بات ہے تو معلوم یہ ہوا کہ رمزیں بیان کریں، کیا کریں گے؟ کیونکہ نام بہت کم آئیں گے، ٹھیک ہے، زیادہ استعمال میں وہ رمزیں ہوئی ہیں۔ متا کہتے جب بات پوری ہو جائے گی نا، آتی کا کہتے پھر میں وہاں پہ لاؤں گا، بالواوی کیا؟ فیصلہ، جو ان 2 مسئلوں میں فاصلہ کر دے، کیا کر دے؟ ایک بات، یعنی یہ نہ ہو کہ یعنی اس طرح میں بیان کروں کہ پہلے کلمہ قرآن مختلف فی، پھر اس کی قید اس شعر سے نہیں نکلتی، وہ آگے سے نکلے گی، لیکن سمجھنا یہاں پہ ٹھیک ضروری ہے، کیونکہ ان اشعار کا اگلے کے ساتھ تعلق ہے۔ اس کے بعد پڑھنے والے کا، قاری راوی کا نام، اس کے بعد واو فاصل، واو یہ ترتیب ہوگی، آسان کام ہے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں توجہ، اب انہوں نے یہ کہا نا کہ یہ کلمہ قرآنی کے بعد، قید کے بعد اسمی رجالہ کیا کروں گا؟ نام۔ اب بات ایک سمجھیے گا، یہ رمز حرفی کی طرف اشارہ ہے، رمز حرفی کی طرف اشارہ کہ کلمہ قرآنی اور قید کے بعد لائے گی، کلمہ قرآنی کے بھی بعد اور قید کے بھی رمز حرفی آئے گی۔ رمز حرفی کا پتہ ہے، جو کسی ایک قاری یا کسی ایک راوی کے لیے کیا ہو؟ نشانی ہو، شمار کی جائے، علامت ہو، کیونکہ جو نام ہوگا
یا جو نام اگر نام آئے گا تو وہ کلمہ قرآنی سے پہلے بھی آ سکتا ہے، بعد میں بھی آ سکتا ہے۔ اب اگر رمز قلبی ہوگی تو وہ بھی کلمہ قرآنی سے پہلے بھی آ سکتی ہے، بعد میں بھی آ سکتی ہے۔ انہوں نے جو کہا نا کہ میں کلمہ قرآنی کے بعد ذکر کروں گا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رمز حرفی، رمز توجہ جی آگے۔ اب کہتے ہیں ایک نہ آگے بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں سوا حروف لا ریبۃ فی اتصالها وباللفظ استغنی عن القید انجلا، سوائے ان کلمہ، کہتے ہیں میرا طریقہ کار، میرا ضابطہ یہی ہوگا، پہلے کلمہ قرآنی، پھر قید، پھر راوی قاری کا نام رمز کی صورت میں وغیرہ، پھر اس کے بعد واو فاصل، کہتے ہیں سوا، کہتے ہیں سوائے احرف کلمات، لا ریبۃ کہتے ہیں شک، فی میں اتصال یا ان کے اتصال، و باللفظ اور کہتے ہیں لفظ کے ساتھ، استغنی عن القید انجلا کہتے ہیں میں کیا ہو جاؤں گا، مستغنی ہو جاؤں گا، وہ قرات واضح ہو رہی ہے۔ کیا مطلب بھی تو یہاں پر ایک بات کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ان کلمہ قرآن کے یہ میں جو قید ہے، جو واو فاصل ہے، یہ کب لوں گا؟ کہتے ہیں اس وقت لوں گا کہ جب ایک روایت بیان کرنے کے بعد آگے اس شعر میں یا اگلے شعر میں ساتھ میں اور قرات بیان کر رہی ہوں گی، اور جو رمزیں ہوں گی نا، رمزوں کا پتہ نہیں چلے گا کہ بھی یہ رمز پچھلے قرات کی اس کی طرف اشارہ کر رہی ہے یا اگلی روایت قرات کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ جہاں پر یہ شک شبہ ہوگا تو وہاں میں یہ اصول اپناؤں گا، کون سا؟ اشارہ، کہتے ہیں اگر جہاں پہ کوئی شک شبہ نہیں نہ ہوگا تو وہاں پر میں وباللفظ استغنی، کہتے ہیں میں لفظ بول کے کیا کروں گا، کیا ہو جاؤں گا، مستغنا ہو، کیا ہو جاؤں گا، مستغنا، یعنی اس سے میں کیا بے پرواہ ہو جاؤں گا، کیا ہو جاؤں گا، میں پابند نہیں ہوں گا اس چیز کا، میں کیا ہو جاؤں گا، میں بے پرواہ ہو جاؤں گا اور میں اس چیز کا پابند نہیں ہوگا۔ عن القید انجلا کہتے بشرط یہ کہ وہ قرات واضح ہو، قرات واضح، شک شبہ ہوگا تو میں سیدھی سی بات ہے میں سمجھاؤں گا، آپ کو بتاؤں گا، میں سارا کچھ جس طرح اصول بتایا اس طرح ہوگا۔ اب جہاں پہ شک شبہ نہیں ہوگا تو وہاں پہ یہ بتانے کی ضرورتیں نہیں ہوگی، بتانے کی ضرورتیں، اچھا جی ہلو، وہاں پہ یہ سب کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی جی۔ اب کہتے ہیں ایک بات، کہتے ہیں جہاں ایک شک شبہ نہیں ہوگا وہاں وہ فاصل نہیں لوں گا، اور جہاں قرات اور قید تلفظ سے ظاہر ہوئی ہوگی وہاں قید نہیں لگاؤں گا۔ دو چیزیں، ایک وہ فاصل کی بات کر رہے ہیں اور ایک جہاں پر کہتے ہیں دو مسئلوں میں کیا ہو جائے گی، شک شبہ نہیں ہوگا، بات واضح ہو جائے گی، وہاں میں وہ فاصل کہتے ہیں جہاں پر قرات بغیر قید کے تلفظ کے ساتھ ظاہر ہوئی ہوگی وہاں میں قید نہ تو مذکورین کے لیے جو موجود امام قاری راوی ہوں گے ان کے لیے بھی میں نہیں لوں گا، ان کے لیے بھی تم نے کیا سمجھنا ہے، خود کیا سمجھنا ہے، اور جو غیر مذکورین ہوں گے ان کے لیے بھی تم نے کیا کرنا ہے، ان کے لیے بھی تم نے کیا سمجھنا ہے، خود سمجھیں گے اس کی قید کے بھی ان کے لیے کیا ہے اور ان کے لیے کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر مثال کے طور پہ جیسے مثال ومالکی یوم الدین، ومالکی پر تلفظ ہی بیان کیا نا، یا کہا ہے ومالکی بالالف، کہا ہے نہیں کہا نا، تلفظ بیان کر دیا تو معلوم کیا ہو گیا کہ یہ کس کے ساتھ پڑھتے ہیں، ان کی قید کا پتہ چل گیا، اور ان کی باقی جو ہے ضد ہے وہ کیا ہے، مالکی پڑھتے ہیں، وہ اس کی ضد سے نکلے گا۔ دونوں کو کیا کرنا ہے، خود سمجھنا ہے، ٹھیک ہے جی، تاکہ تم کیا ہو جاؤ جی،
صاحب ذرا بندہ محنت کرے گا. آپ کہتے ہیں وہ حمزہ تو جیسے ایک اور مثال دی وہ حمزہ تو اسرا فی اسارا، وہ حمزہ تو اسرا فی اسارا. اب مذکورین کی قراءت کی قاعدہ بھی خود سمجھو، یہ صاف سمجھ میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اور باقیوں کی بھی کیا سمجھنی آپ لوگوں نے خود، کیونکہ انہوں نے دیکھو نا لفظ بیان کیا اسرا اور فی اسارا، اسرا اور فی اسارا کس طرح آتا ہے لفظ، کس طرح ہے اسارا لفظ آتا ہے نا، حمزہ پڑھتے ہیں اس کو اسرا، کیا پڑھتے ہیں پھر را میں کیا کریں اس میں امالہ کریں گے، اسرے بن جائے گا، ان کے لیے کیا بنے گا اسرے. ٹھیک ہے وغیرہ. اچھا جی اگلا شعر کون سا جی؟ وقبل وبعد الحرف، یہ تو ہو گیا نا، سوا حرف اللہ یہ بھی ہو گیا. ورب مکان کرر الحرف قبلها، یہ شعر ہے. اب کہتے بسا اوقات ایسا ہوگا کہ جو رمزی ہیں نا میں بار بار لا لوں گا. ورب مکان کرر الحرف قبلها، ورب مکان کرر الحرف قبلها لمعارض والامر لیس. اور کہتے ہیں بہت جگہ ایسے بھی ہوگا کہ حرف رمزی اس واو فاصل کے آنے سے پہلے ذکر ہوگی، اور کتنی بار ہوگی؟ 2 بار ہو جائے گی. کتنی بار ہو جائے گی؟ کہ کہتے ہیں قراءت قید، پھر رمزے جب آئے گی تو رمزے کہتے ہیں رمزی حرفی 2 بار، حلا حلا جلا جلا اس طرح آ جائے گی. یہ واو فاصل سے پہلے، واو فاصل سے تو پھر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں لما عارضن قبلہا، کس کی بات کی؟ یہ واو فاصل سے پہلے. لما عارضن کہتے ہیں یار یہ میری مجبوری ہوگی. کیا ہوگی؟ کوئی مجبوری ہوگی، عارض کی مجبوری بن جاتی ہے نا جی. والامر کہتے ہیں یہ کام لیسا نہیں ہے محولہ فکر میں ڈالنے والا. تسی سوچ پہ جو لو جی ہوں 2 بار حلا حلا آ گیا تے ہاتھ مراد کیا تے اگلے ہاتھ مراد کیا، جیم تو مراد کیا ہے تے جلا تو مراد کیا ہے، تو دونوں سے مراد ایک ہی امام ہو. کیا ہوگا؟ اب میں 2 بار آگنا سفیان سفیان، اس کا مطلب کیا ہے کہ 2 سفیان ہیں ایک ہے. میں کہوں ادھر آؤ ادھر آؤ، 2 بار کہہ دے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایک ہی بار بات ہے، جلدی آؤ آؤ بھی آؤ بھی، سمجھنا تو ایک ہی ہے نا. سمجھنا کیا ہے؟ ایک ہی ہے. میں کہوں جاؤ جاؤ، اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک بار آؤ تو پھر جو، ایک بار آؤ تو پھر جو ہے. میں یہ بات نہیں ہے. یا جو سے مراد کیا ہے کہ اور ہیں، بلکہ کیا ہے جو مگرو لاؤ. تو کیا کہتے ہیں یہ کوئی فکر میں ڈالنے والا. اب کہتے ہیں مجبوری میری کیا ہوگی؟ مجبوری یہ ہوگی شعر کا وزن پورا کرنے کے لیے. شعر کا وزن پورا، اصول ہوتے ہیں نا ہر چیز کے. اب دیکھو نا علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے 1173 اشعار بنایا، اور ہر شعر کس پہ ختم ہوتا ہے؟ لام پہ. کس پہ؟ اور سب سے بڑی بات ہے کہ آپ الرعینی ہیں. کون ہے جی؟ نابینا ہیں. کون ہے؟ کمال کی بات نہیں، ہر شعر کس پہ ختم ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے. ایسے ہی قصیدہ رائیہ آپ پڑھیں گے، اس کے اندر کیا ہے؟ ہر شعر را پہ ختم ہوتا ہے. کس پہ ختم ہوتا ہے؟ اب اس طرح اور بھی بہت سارے لکھی ہے کچھ لوگوں نے. کوئی ہے کہ نون پہ ختم ہوتا ہے، کوئی ہے دال پہ ختم ہوتا ہے. ایک یہ بھی ایک کیا ہے؟ اصول ہے نا. یہ بڑا فن ہے، یہ بڑی بات ہے کہ اس طرح وزن پورا کرنا. اب ایک آدمی نے ایک کتاب لکھی ہے حضور کی شان کے اوپر، اور اس نے پوری کتاب کے اندر کوئی نقطہ نہیں لگایا، کوئی نقطہ نہیں. تقریباً کچھ 500 صفحات کی ہے. کتنی صفحات کی؟ کم سے کم کتنی ہے جی؟ اس پوری کتاب کے اندر کوئی ایک نقطہ بھی نہیں ہے. بغیر نقطے کے کتاب لکھی ہے اس نے، الفاظ سارے لکھے ہیں. یہ بڑی بات نہیں ہے. اب آپ کہیں یا لکھے گا، نون لکھے گا، سب کچھ لکھا ہے اس نے، لیکن وہ الفاظ استعمال کیے ہیں جن میں نقطہ. اس کتاب کو بڑا ایوارڈ ملا ہے. یہ عام شام نہیں ہے کتاب کوئی. وہ سمجھ میں آئی؟ انشاءاللہ کبھی میسر کسی سے لے کے میں آپ کو دکھاؤں گا، میرے پاس نہیں ہے. اچھا جی آگے.
وقبل یہ تو سنو یار کیسے ومہما اتت من قبل او بعد کلمۃ فکن عند شرطی وقضی بالواو فیصلہ. اس میں بیان کر رہے ہیں وماما اور جب اتت آئے من سے قبل پہلے او بعد یا کلمتن رمز کلمی یعنی رمز حرفی سے پہلے یا فکن پس تو ہو عندہ پاس شرطی میری شرط وقضی ختم کر بالواوی کس کے ساتھ فیصلہ اور کیا کر دی فاصلہ کر میں کیا کر فاصلہ کر جدائی رکھ زیادہ نیڑے نہ ہو میں کیا مطلب جی کہتے ہیں جناب جب اب یہ اس وقت پہلے بیان کی تھی کہ جب رمز حرفی اکیلی ہے رمز حرف پچھلے شعر میں اکیلی آئے گی پھر کیا ترتیب ہوگی وہ ہمیشہ کس کے بعد آئے گی کلمہ قرآنی کے قید کے بھی بعد ہے. اب کہتے ہیں جناب اگر رمز حرفی اور رمز کلمی دونوں کٹھی ہوں دونوں کیا ہو جائیں تو پھر کیا ترتیب ہوگی وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں یار جب کوئی رمز کلمی رمز حرفی سے پہلے یا بعد آئے تو تم میری شرط کے مطابق کیا ہو جا میری شرط کے مطابق کیا کر دوں جو میں نے اصول بیان کیے نا یعنی جو رمزی سے مراد ہیں مرموزین ہیں وہ شمار کرنے اور جو کلمی سے وہی مراد لینے اور جو اگر مثال کے طور پہ رمزی میں ہے حرفی میں ہے کلمی میں بھی ہیں تو حرفی والوں کو چھوڑ کے کلمی والوں کو شمار کر لے بات وہی ہے نام وہی ہے کام وہی ہے کوئی اس میں فرق ہے. اب کہتے ہیں رمز حرفی یعنی کبھی تو رمز کلمی ہے یہ رمز حرفی سے پہلے آئے گی اور کبھی کبھی بلکہ اس سے بھی آگے کہ یہ کلمہ قرآنی سے بھی کبھی پہلے آئے گی کبھی آگے آئے گا نا کہ جب اکیلی آئے گی اس کے ساتھ بھی ہوگی تو یہی ترتیب یہ رمز کلمی کلمہ قرآنی سے پہلے بھی آ سکتی ہے مختلف ہی جو کلمہ قرآنی کے. ایک بات یاد رکھنا جو رمز حرفی ہے نا جو چھوٹی رمز ہے چھوٹا بندہ بڑے بندے نے تابع ہونے کہ نہیں یار سمجھ لو نا ہونا نا اسی موت میں سارے تابع جی میں جی حضور ٹھیک ہے جی. اب مثال دے رہا ہوں جیسے محتمم ہے محتمم دو میمیں آ گئی ہیں دو میمیں ادغام ہوگا یا نہیں ہوگا میم کا میم ادغام ہوگا بولو بھائی ہوگا نہیں کیوں بات یہ ہے کہ جو متمم ہے نا اس پہ کسی کا قانون لاگو ہوتا کسی اور کا قانون لاگو ہوتا اس کا قانون دوسروں پہ لاگو ہوتا ہے. اس کے ماتحت ہیں جب متمم کے بھی اس کے اوپر کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا تو پھر اس کے نام کے اوپر کیسے کوئی قانون لاگو ہوگا نہیں ہوتا. اس وجہ سے اس میں ادغام بس یہ سمجھ لیں ٹھیک ہے باقی چھوڑو ساری چیزیں. اب کہتے ہیں جو رمز کلمی ہے نا یہ کلمہ قرآنی سے پہلے بھی آ سکتی ہے بعد میں بھی لیکن جب اس کے ساتھ رمز حرفی ہو یہ رمز کلمی کے تابع ہوگی رمز کلمی کے کیا مطلب اگر دونوں کٹھی آئیں گی نا تو رمز کلمی اگر کلمہ قرآنی سے پہلے ہے تو رمز حرفی بھی اس کے ساتھ آئے گی. اگر کلمہ قرآنی کے بعد رمز کلمی آ رہی ہے تو پھر رمز حرفی بھی اس کے یہ تابع ہونے کا مطلب ہے اس کے ساتھ آئے گی. وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ پہلے وہ بھریو نہیں تابع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ رمز کلمی کے کلمہ قرآنی سے پہلے آئے گی تو رمز حرفی بھی اس کے کلمہ قرآنی کے بعد اگر رمز کلمی آئے گی تو رمز حرفی بھی اس کے. باقی ناموں وغیرہ جو ہے وہ سارے اصول کے مطابق وہی شمار ہوں گے جو اس کے مرموزین ہیں اور جو کلمی کے مرموزین ہیں وہی شمار ہوں گے کوئی اور شمار ہاں اگر وہ کلمہ جو حرفی میں ہے وہ رمزی میں بھی شامل ہے تو پھر ٹھیک ہے وہی آپ شمار کر لو تب بھی بات ہوئی کان تھوٹو دے ہوئی چھری خربوزے روتے رکھو تا بھی انہیں کٹنا ہے تھلے رکھو تا بھی کٹنا ہے بات وہی ہے.
آپ کلمی میں شمار کریں گے تب بھی وہی ہے، حرفی میں شمار کریں گے تب بھی فرق ہے نہیں۔ اصطلاحات کا سمجھ میں آگی۔ فکن عند شرط وقت بالوافی سے کہتے ہیں بس اس طریقے کے ساتھ کیا کر دی، ٹھیک ہے جی ہاں، یعنی جب یہ دونوں کٹھی آ جائیں گی ان کی کوئی ترتیب نہیں ہوگی، پہلے بھی آ سکتے بعد میں آ سکتے، وہ پہلے والی قانون قاعدہ نہیں ہے کہ بس کلمہ قرآنی کے بعد قید کے بعد، وہ کب بات ہے جب رمز حرفی اکیلی آ گئی۔ یہ بات سمجھ میں یہاں تک آ گئی۔ اگلا شعر جی کون سا ہے جی؟ وقبل وبعد الحرف آتی بكل ما رمزت به في الجمع اذ ليس مشکلا۔ کیا کہتے ہیں؟ وقبل اور وبعد اور حرفی کلمی الحرفی کلمہ قرآنی، کلمہ آتی میں لاؤں گا، بکل تمام 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 وہ، رمز تو میں نے رمز بنایا، بھی اس کے، فی ساتھ جمعی جماعت، از کیونکہ لیسا نہیں ہے، مشکلہ اشکال میں ڈالنے۔ اس میں بیان کر رہے ہیں کہ جب رمز کلمی اکیلی آئے، رمز کلمی آسان سی بات ہے، بڑا سکھا جو سبق ہے، رمز کلمی کیا ہے جی؟ اکیلی آئے تو پھر کیا ترتیب ہوگی؟ وہ کہتے ہیں یار یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ کلمہ قرآنی سے پہلے بھی آ سکتی ہے بعد میں بھی آ سکتی ہے، اس کے لیے کوئی قائد ہے نہیں ہے، اور کہتے ہیں یہ کوئی مشکل میں ڈالنے والی بات ہے نہیں ہے، کیونکہ جو رمز کلمی ہے، رمز اکیلی ہے کہ تو وہ کلمہ قرآن سے پہلے بھی بعد میں دونوں طرح آ سکتی ہے، کیونکہ غور فکر کرنے والوں کو شبہ نہیں ہو سکتا۔ جس طرح شعر نمبر 46 میں معلوم ہو چکا ہے نا کہ رمز حرفی اکیلی ہوگی تو کس کے بعد ہوگی؟ کہ ہمیشہ کلمہ قرآنی کے بعد، بلکہ قید کے بھی۔ وہ رمز کسی قاری کے لیے یا ایک سے زیادہ کے لیے، کیونکہ ان کو آگے پیچھے کرنے سے رمز کے رمز ہونے یا نہ ہونے میں کیا ہوتا ہے؟ شک۔ ان میں آگے پیچھے کرنے میں روایت کا کوئی مسئلہ بن جاتا ہے، یا رمز کے ہونا یا نہ ہونے میں کیا شک شبہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اب صحبہ آ جائے یا سماع آ جائے یا نفر آ جائے یا حق آ جائے تو پتہ چل جائے گا جناب یہ اس کے اندر کوئی شک شبہ پڑتا، بلکہ معلوم ہو جائے گا کہ اس کلمے کے لیے یہ رمز آئی ہے۔ وہ کہتے ہیں پہلے بھی آ سکتی ہے بعد میں بھی، اس کی کوئی ترتیب متعین نہیں ہے، اس کی کوئی ترتیب متعین۔ سورہ نحل کے شعر نمبر 3 میں بھی ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے جی، اور کلمہ قرآنی اور قرات دونوں کے بیان کے بعد باب الامالہ شعر نمبر 19 آل عمران کے اندر شعر نمبر 11 اور 25 میں بھی ذکر کیا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ کہتے ہیں یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ رمز کلمی کلمہ قرآنی سے پہلے ہو، کلمہ قرآنی بعد میں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رمز کلمی کلمہ قرآنی سے کے بعد ہو، کلمہ قرآنی پہلے ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے پہلے بھی کلمہ قرآنی ہو بعد میں بھی کلمہ، اور درمیان میں کیا ہو؟ رمز، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ کہتے ہیں ان کی کوئی ترتیب ہے اور آپ کو پریشان ہونے کی کوئی لوڑ بھی نہیں ہے۔ سمجھ میں بات آ گئی؟